جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جو شخص گالیاں دیتا ہو اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کرے، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ عورت کو عزت دینا خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نصیب نہ ہوتی، یہ ایک نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ سے کی جانے والی ایک خاموش گفتگو دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ انسان کے دل کو دکھ دینے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو، تو ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو اب رسول پاک نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔ دل کی قیمت نہیں ہوتی لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں لیکن انہوں نے جو سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب کہے بغیر محسوس ہوتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ جو لوگ سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے گا، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے گا۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے لیکن اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی کو اور نہ لوگوں کی زیادتی کو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکا اور بدترین شمار ہوتی ہے۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ جہاں قدر نہ ہو خود کو وہاں سے خود ہی دور کر لو، کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر، فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو زخمی کرتے ہیں۔ مرد اگر اکیلا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اگر عورتوں کے ساتھ جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ کسی مشکل میں بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری اندر کی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو انصاف اور عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ
کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی اب سے دور ہو جائیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ اگر اب کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بڑی بے نیاز ہے۔ خوشی اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہے وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جوڑا جا سکتا، اور اگر کبھی جوڑ بھی لیں تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو اب پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو اب سے جھوٹ بولتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو اور اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ وہ 7 چیزیں جو ہم نہیں خرید سکتے: دوست اور محبت، امید اور خواب، صحت، خوشیاں اور وقت۔ اے اللہ، جو سر تیرے سامنے عاجز ہے اسے دنیا والوں کے سامنے ذلیل اور خار ہونے سے بچا، آمین۔ جب دل میں برائی، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں خود روشنی پیدا کرو، یقین جانو تمہارا اپنے علاوہ کوئی وفادار نہیں ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے، اور بہترین سوچ خود کی اصلاح کرنا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، اگر لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کیا کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ وہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن اور رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اگر انسان اپنی انگلی کا استعمال اپنی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو، جو مل گیا اس پر شکر کرو، اور جو چھین گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ زندگی کتنی ہی تنگ راستے پر ہو، وسائل کتنے ہی محدود ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی وسیلے اور اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ سننے والا سن کر اور دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اگر رشتے دار اور لوگ آپ کو نظر انداز کریں اور اہمیت نہ دیں تو انہیں سبق سکھانے کی یہ 4 بہترین طریقے اختیار کریں۔ نمبر 1، خود کو مضبوط بنائیں۔ لوگ اکثر کمزور اور محتاج شخص کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنی شخصیت، مالی حالت اور مہارتوں کو بہتر بنائیں تاکہ لوگ خود آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ نمبر 2، خاموشی اور بے نیازی اختیار کریں۔ جو لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے ان کے پیچھے مت بھاگیں، خاموشی اور بے نیازی سب سے بڑا جواب ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کو ان کی پرواہ نہیں تو وہ خود آپ کو توجہ دینا شروع کر دیں گے۔ نمبر 3، اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ اپنے خوابوں اور مقاصد پر توجہ دیں کیونکہ کامیابی سب سے بہترین بدلہ ہے
جب اب زندگی میں آگے بڑھیں گے تو وہی لوگ اب کی اہمیت کو سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 4، اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ان لوگوں کے پیچھے وقت ضائع نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کی عزت کریں اور آپ کے جذبات اور احساسات کو سمجھیں اور آپ کی زندگی میں مثبت اثر ڈالیں۔ یاد رکھیں، آپ کی اہمیت کسی کے رویے سے کم اور زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور کامیابی آپ کی اصل پہچان ہے۔ مولا علی نے فرمایا، روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھا یاد کیا کرو۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے گیلی نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا پڑے گا۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور با ادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے تو کسی کی نظر میں برے تھے۔ حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہو جو کبھی واپس نہیں آتا۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اس قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانیاں ہیں جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے دن کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے آپ کو نواز دے، آمین ثم آمین۔